6 اگست 1945 صبح کے 8 بجے جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر ایک بوئنگ B-29 ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز میں 4.5 ٹن وزنی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ ایگزیکٹلی 43 سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس بلاسٹ کے بعد اس جگہ کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا، جس کی وجہ سے انسانوں سمیت سب کچھ راکھ بن کر رہ گیا۔ اس بم کو لٹل بوائے کا نام دیا گیا۔ ایگزیکٹلی 3 دن کے بعد 9 اگست سے پھر جاپان کے شہر ناگاساکی پر پھر سے بم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا نام فیٹ مین رکھا گیا۔ 5 ٹن سے بھی زیادہ وزنی اس بم نے ناگاساکی پر گرتے ہی پورے شہر کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا ڈالا۔ ناظرین، اگر وقت میں 4 سال پیچھے جایا جائے تو 7 دسمبر 1941 کو 7:55 پر امریکہ کی پرل ہاربر ایئر بیس پر جاپان نے 2 بیٹل شپ 13 ڈسٹرائر 39 سب مرین اور 414 بمبر ایئر کرافٹ کے ساتھ اٹیک کیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار 2 میں امریکہ کا چائنا کو ساتھ دینا۔ ٹھیک 4 ماہ بعد اپریل 1942 امریکہ نے بھی جاپان کے شہر ٹوکیو پر بالکل اسی طرح اٹیک کیا جس طرح جاپان نے امریکہ کی ایئر بیس پر کیا تھا۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے چن کر جاپان سے بدلے لیے اور یہی وہ وجہ تھی جس لیے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر اٹیک کیے گئے، جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے بم تھے۔ ان سب کے بعد پوری دنیا میں تو ہی نیوکلیئر ویپن بنانے کی دوڑ ہی شروع ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد 97 میں پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہوا اور 20 جن 1972 میں پاکستان نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا، جس کے بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے نیوکلیئر پاور ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس دوڑ میں انڈیا بھی پیچھے نہیں رہا۔ انڈیا نے 1974 میں پہلا نیوکلیئر ایکسپلوزیو ٹیسٹ سر انجام دیا، جس کے بعد 1998 پاکستان کے نیوکلیئر پاور بننے کے 2 ماہ بعد انڈیا بھی نیوکلیئر پاور بن گیا۔ نیوکلیئر پاور کا اندازہ آپ جاپان میں ہونے والے اٹیک سے لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یہ بم کام کیسے کرتے ہیں۔ دکھنے میں یہ چھوٹے بم اتنا بڑا دھماکہ کیسے کرتے ہیں اور ان میں ایسی کیا چیز استعمال ہوتی ہے جو ان کو اتنا خطرناک بنا دیتی ہے۔ نیوکلیئر بم کو 16 جولائی 1945 میں انوینٹ کیا گیا تھا۔ اس کو بنانے والے کا نام رابرٹ اوپر ہیمر تھا، جس کو آج فادر آف نیوکلیئر بم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسٹاک ہولم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق دنیا میں 13,000 سے بھی زیادہ نیوکلیئر ویپن موجود ہیں، جن سے اس دنیا کو قریب 12 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ پر ناظرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کو کس ایلیمنٹ سے بنایا جاتا ہے۔ نیوکلیئر بم کو بنانے کے لیے بیسیکلی 2 طرح کے ایلیمنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، یورینیم 235 اور دوسرا پلوٹونیم 239۔ مگر زیادہ تر بم میں یورینیم 235 کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ جو آپ بم دیکھ رہے ہیں اس کو لٹل بوائے کہا جاتا ہے۔ یہ بم ایک گن ٹائپ ویپن ہے جس کو یورینیم 235 سے بنایا گیا ہے۔ اس بم کا وزن لگ بھگ 5 ٹن سے بھی زیادہ ہے، جس کو ورلڈ وار 2 میں ہی ناگاساکی پر گرایا گیا تھا۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوکلیئر بم میں صرف یورینیم اور پلوٹونیم ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس دنیا میں اور بھی تو بہت سے ایلیمنٹ ہیں، بم میں صرف یورینیم اور پلوٹونیم استعمال کرنے کی کیا آخر وجہ ہے؟ ناظرین، ان کی وجہ ہائی ایکسپلوزیو مٹیریل کے ایلیمنٹ ہونا ہے۔ پلوٹونیم اور یورینیم دونوں ہائی ایکسپلوزیو کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، جن پہ اگر کسی دوسرے ایلیمنٹ کا نیوٹرون شوٹ کیا جائے تو یہ اتنی زور سے بلاسٹ ہوتے ہیں کہ اندر سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اسی میکانزم پر نیوکلیئر بم کام کرتا ہے۔ ناظرین، اصل میں نیوکلیئر بم میں یا تو یورینیم یا پلوٹونیم کی چین ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے یورینیم پر ایک دوسرے ایلیمنٹ کا نیوٹرون شوٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں موجود یورینیم یا پلوٹونیم اتنی زیادہ پاور میں بلاسٹ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ایک دوسرے ایٹم ریلیز ہوتے ہیں جو دوسرے یورینیم یا پلوٹونیم کے اوپر شوٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یورینیم یا پلوٹونیم اپنے اندر سے اسی طرح ہیٹ اور انرجی ریلیز کرتے ہیں، اور جب بم کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہیٹ اور انرجی پیدا ہوتی ہے تو اس کی لیئر برداشت نہیں کر پاتی اور اتنی زور سے بلاسٹ ہوتے ہیں، جس کا ایفیکٹ کئی ہزار TNT سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے نیوکلیئر بم کام کرتا ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ نیوکلیئر
نیوکلیئر میزائل B-82 وہ میزائل ہے جو زمین میں 1000 فٹ نیچے سٹرکچر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔